نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو اور انسانوں میں سے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی جانب سارے امور لوٹائے جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور نیکی کے اعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا وَاجْتَبَاكُمْ اس نے چنا ہے تم کو وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور نہیں بنایا تم پر تمہارے دین میں کوئی حرج ملت ابیکم ابراہیم یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی هو سماکم المسلمین اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان من قبل وفی هذا اس سے پہلے اور اس میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم تاکہ ہو جائے رسول گواہی دینے والا تم پر وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکات کو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور تھام لو اللہ تعالیٰ کو وَمَوْلَاكُمْ وہی تمہارا کارساز ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ بس کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الحج کا آخری رکوع آیات نمبر 75 سے لے کر 78 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور غیر اللہ کی قدرت کی نفی پر ایک خوبصورت مثال دے کر بات کو سمجھایا کہ اگر ساری کائنات والے انسان مل جائیں اور ساری کائنات کے وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ معبودان سارے اکٹھے ہو جائیں تو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بے شک، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر اڑ جائے تو وہ اس سے واپس چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مجھے کل کے اس درس کے بعد رات کو ایک دوست نے جو ہمارا درس نیٹ پہ سنتے ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ درس سننے کے بعد آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ جو سائنس والے یا ڈاکٹر حضرات کی ریسرچ ہے وہ بھی یہی ہے کہ مکھی جب کوئی چیز کھا لیتی ہے تو فوراً اس کا جزو بدن بن جاتی ہے، اور باقی جو چیز مثلا ہم کھاتے ہیں معدے میں پڑی رہتی ہے، کچھ وقت کے بعد جا کر جزو بدن بنتی ہے، اور مکھی کا بالکل بہت ہی جلدی جو ہی وہ لیتی ہے تو فوراً اس کے بدن کا حصہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے کہ بھائی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، کہ اگر وہ مکھی کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے واپس چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 75 میں ایک شبہے کا جواب ہے کہ فرشتے اور رسول علیہ السلام یہ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، بے شک، یہ تو اللہ کے شریک بنائے جا سکتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ضرور بنایا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، ورنہ اللہ کا شریک نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ کوئی رسول ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسے جب عبادت کی بات آئے گی تو عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، انبیاء کا احترام کرنا ہی اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں شریک اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں سے رسولوں کو اور انسانوں سے۔ فرشتوں سے اللہ نے رسولوں کو چنا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا، اور جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے انبیاء تک آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسولوں کو چنا، وہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کے پاس گئے۔ یہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ رسول اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ کے برگزیدہ تو ہیں، لیکن ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی پوری کائنات کا اختیار اور پوری کائنات کا معبود وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے، یعنی اگلے پچھلے سارے حالات سے باخبر رہنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ مطلب آپ کہیں
کہ بارش برس رہی ہے، مثال کے طور پہ بارش برس رہی ہے، کیوں برس رہی ہے جی؟ وہ جی سمندر سے بخارات اوپر اٹھے تھے، پھر بادل بنے اور پھر برس رہی ہے، اور پھر بادلوں کو ہانک کر فرشتے لے کر آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ بخارات اٹھانے والا کون ہے؟ فرشتوں کو لے کر آنے والا کون ہے؟ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ پھر بوند بوند کر کے برسانے والا کون ہے؟ یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور لوٹ کر جاتے ہیں تو کس کی جانب؟ اللہ ہی کی۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی امر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا جب ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو پھر رکوع کرو، یعنی جھک جایا کرو تو اپنے رب کے آگے جھکا کرو، واسجدوا اور سجدہ بھی کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت ساری قسم عبادات کی کرو تو ربکم اپنے رب کی کرو، جھکنا ہو تو اللہ کے آگے، سر زمین پہ رکھنا ہو تو اللہ کے آگے، اور دیگر عبادات یعنی پکارنا ہو یا نظر نیاز دینی ہو یا صدقہ خیرات دینا ہو تو ربکم صرف کس کے نام پہ؟ اللہ ہی کے نام پہ۔ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پھر عمل بھی اچھے ہوں، نیکی کے کام بھی کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ نیکی کے کاموں کے آگے ایک مثال دی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، نیکی کے کاموں میں سے ایک نیک کام جیسے جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا، مال کی ضرورت پیش آئے اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، حتیٰ کہ جان کی ضرورت پیش آئے تو جان پیش کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، جب اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تو تمہیں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور رب نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ یہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، یہ دنیا بھی بناتا ہے، یہ آخرت بھی بناتا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی ملت ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس ملت پر چلنے والوں کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ المسلمین، فرمایا اس مسلمان، فرما برداری کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، وہ فوراً رب العالمین کے آگے فرما بردار ہو گیا۔ اللہ نے کہا مال دے، ابراہیم نے مال پیش کر دیا۔ اللہ نے کہا اولاد دے، ابراہیم نے اولاد کو پیش کر دیا۔ اللہ نے کہا اپنی جان پیش کر، ابراہیم نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ وہ بھی مسلم تھا، آپ بھی مسلم ہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام بھی مسلمان ہے۔ تو فرمایا ملت ابراہیمی کا مقصد یہی ہے، اللہ کے حکم کے آگے بندہ سر تسلیم خم کر دے، جو رب کہے بندہ اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرے۔ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی نام تمہارا مسلمان تھا اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کو، بابا بڑے ہی چھوٹوں کا نام رکھتے ہیں، تمہارے بابا ابراہیم ہیں اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان
تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ اللہ آگے فرماتے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دینے والے ہوں کہ یا اللہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور آپ ساری انسانیت پر گواہ بن جائیں۔ یا اللہ تیرا قرآن ہم نے پڑھا، اس نے بتایا کہ تیرے باقی نبیوں نے بھی تیرا پیغام پہنچایا تھا، فرمایا تم پوری امت پر گواہ ہو جاؤ گے، پوری انسانیت پر، لہذا نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال میں جہاد بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تھام لو اللہ کے در کو، اللہ کے در کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ کے بغیر کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی، اللہ کو چھوڑ کر تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لو، یعنی اللہ کے در کو تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا کارساز ہے، سارے بگڑے ہوئے کام تمہارے بنیں گے تو ایک اللہ ہی کے دربار سے بنیں گے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سو کتنا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا خوب مددگار ہے، سبحان اللہ، کتنا ہی اچھا، نعم المولا ونعم، کیا ہی اچھا کارساز ہے، ونعم النصیر، کیا ہی خوب مددگار ہے، کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یقین